الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل تقریم بزرگان محترم اور کثیر تعداد میں آنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج یہ عاجز و فقیر دارالعلوم نعمان بن ثابت کے اس پیارے پروگرام تکمیل حفظ قرآن کریم کے اندر طالبات کے پروگرام میں حاضر ہوا ہے۔ ارسلان صاحب کی یہ محبت ہے کہ جس محبت میں یہ عاجز یہاں آ کر حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بات حق اعتبار سے کھل کر کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کو کامیاب بنانا ہے تو اسے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ زمانہ یہی امام تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے اپنے خون جگر کو نچوڑ کر رکھ دینا پڑتا ہے۔ جب تک انسان قربانیاں نہیں دیتا ہے تو بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں انہیں بھی کہوں گا کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی بغور توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب تک انسان پانے کے لیے اپنے آپ کو کھوتا نہیں ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو قربان کرنا پڑتا ہے، زندگی کے
ایسے ایسے وقت آتے ہیں کہ جن اوقات میں مرد ہو یا عورت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آرام کروں یا کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے زندگی کا کچھ ایام اچھے انداز میں گزاروں، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے تو اسے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ بغیر قربانیوں کے بہت کچھ ملتا نہیں۔ یہ عاجز اکثر و بیشتر کہا کرتا ہے کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ کھونا پڑے گا، تب جا کر بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ یہ ارسلان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بچہ بیمار ہوا تو ان کو اپنی رات کی نیند کو بھی قربان کرنا پڑا اپنے اولاد کے لیے۔ ظاہری بیماری کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑ رہا ہے کہ میرا بیٹا کس طرح شفا یاب ہو جائے۔ ہاسپٹل میں گھوم رہے ہیں، در در کی چکر لگا رہے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، صرف اس بنا پر قربان کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ظاہر کا بیمار ہے ظاہر میں بہتر ہو جائے۔ اگر کوئی مرد اور عورتیں یہاں جتنی بیٹھی خواتین اگر اپنے بچے کو باطن کا بہترین بنانا چاہتا ہے، اسے چاہتا ہے کہ باطن کے اعتبار سے وہ زبردست باکمال بننا چاہے تو اسے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ بغیر قربانیوں کے بہت کچھ ملا نہیں کرتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، وقت بہت کم، میں بہت جلدی بات کو سمجھاتا چلوں گا۔ ہمارے حضرت والا یہ کہا کرتے تھے، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد قواری دعوت برکاتہ العالیہ، کہ میری والدہ کثرت سے میرے لیے دعائیں بھی کیا کرتی تھی اور مجھے کہا بھی کرتی تھی اور نصیحت بھی کیا کرتی تھی۔ ان کی ہم تمام اولادوں کے لیے یعنی تمام بھائیوں کے لیے وہ بہترین قربانی اور ان کے لیے رات دن ایک کر دیا کرتی تھی۔ حضرت والا کہتے ہیں کہ انہی کی برکت تھی کہ ایک مرتبہ رات کو آنکھ کھلنا تھا مجھے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں ایک کونے میں بیٹھ کر مصلا بچھا کر رو رہی تھی۔ میں ننھا منا بچہ، چھوٹا بچہ، مجھے اتنا شعور نہیں تھا۔ چھوٹے بچے کو کیا شعور ہوا کرتا ہے؟ کہا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، مجھے شعور نہیں تھا۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا کہ ماں ایک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو کر مانگ رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، تو میں ماں کے قریب آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے ماں کے گال پر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا امی روئی ہے نہیں، آنسوؤں کو پوچھ رہا تھا اور پوچھتے پوچھتے کہہ رہا تھا کہ امی کوئی تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں کسی نے ستایا ہے تو مجھے بتلاؤ، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہوں حضرت کہتے ہیں کہ میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا، لیکن میں اپنی ماں کے قریب آ کر ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر پیار کے ساتھ کہنے لگا امی تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اتنی زار و قطار ہو رہی ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹے کچھ بات نہیں ہے، بیٹے تم سو جاؤ، پیارے تم سو جاؤ۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا تھا، میں نے پھر آگے بڑھ کر کہا امی تمہیں بتلانا پڑے گا کہ غلطی آپ سے کیا معاملہ ایسا ہو گیا، یا تمہیں کس نے ایسا ستایا ہے کہ تم جس کی بنا پر اتنا زار و قطار ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ منا سو جاؤ، بیٹے سو جاؤ جا کر، تاکہ میں امی بتلانا پڑے گا۔ تو کہتی ہے ان کی ماں کہ بیٹے بات دراصل یہ ہے، میں نے رب کو اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا، اتنا ناراض کیا ہے کہ اس ناراضگی کے بنا پر میں میرے رب سے معافی مانگ رہی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے بھی مصلا دیجیے، مجھے مصلا دیجیے۔ مصلا میں نے بچھایا اور میں نے کہا امی میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ سے کہوں گا کہ اللہ ان کو معاف کر دیجیے میری بات کو۔ حضرت والا کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن آج تک میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ اس ننھے منھے بچے کو یہ تربیت دینے والی کون تھی؟ یہ قربانیاں دے کر اس طرح بنانے والی کون تھی؟ یہ مائیں تھی۔ گھر کے اندر جب اس طرح قربانیاں دی جاتی ہیں، اس طرح جذبات پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح ان کے دلوں میں امنگیں ہوا کرتے ہیں، تو پیدا ہونے والا کون پیدا
ہے اس وقت مفکر قوم و ملت مفسر قرآن ریحانۃ العصر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، جس کے لیے آج ایک ایک انسان تڑپ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر دیار پر آ جائے، حضرت والا کا پروگرام ہو جائے، حضرت کی ہمیں دعا مل جائے، ہمارے ادارے میں آ جائے، برکتیں مل جائے۔ ان کو بنانے والا اگر بنانے والی محنت نہ کرتی، بنانے والا باپ محنت کرنا نہ کرتا تو اس مقام پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نہیں پہنچتے۔ اس لیے میرے پیاروں جتنے یہاں بیٹھے ہیں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اور میری مائیں اور بہنیں بڑی محبت کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ میں آپ کو ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں کہ کچھ بننا ہے اور اپنے گھر کو کچھ بنانا ہے، بچے کو اولاد کو کچھ بنانا ہے تو بہت کچھ آپ کو کھونا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، رات دن ایک کرنا پڑے گا، اور یہ سوچنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے اولاد کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ شوہر بیوی آپس میں بیٹھ کر اگر اس بارے میں گفتگو کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ گھر میں شادی ہوئی، 1 سال تک تو گھر میں بڑی محبت ہوا کرتی ہے، پھر اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اپنی اولاد کو بہترین بنانا ہے تو آپس میں بیٹھ کر اس بارے میں گفتگو کرنا پڑے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں کل ہی ایک جگہ پر یہ بات بتلا رہا تھا کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ میری بچی 10 سال کی بچی ہے، کعبۃ اللہ سے جانے کے بعد آنے کے بعد کہتی کہ ابا وہ منظر کیسا منظر ہے کہ اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ اولادوں کے ساتھ جب جس طرح کی گفتگو کی جائے گی اور ماں باپ آپس میں بیٹھ کر اس بارے میں گفتگو کریں گے اور سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے، اس لیے میں اکثر اپنے اہلیہ کو کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اگر ہم بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے گی، رات ایک کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں اکثر بیشتر جہاں جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، تمہیں اپنے لیے بننا ہو تو نہ بنو، اپنے اولاد کے لیے تو اپنے آپ کو قربان تو کر دو۔ اگر جب تک آپ اپنے اولاد کے لیے اپنے آپ کی قربانی نہیں دیتے ہو تو یاد رکھنا قاسم نانوتوی گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا رشید احمد گنگوئی گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا قطب الدین بختیار کاکی گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا مولوی چشتی گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر میں دیکھنا چاہتے ہو، قطب اور ابدال کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قربانی دینا ضروری ہے۔ باپ گھر سے نکلا اور ماں کا حال یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے تو کہاں دیکھ کر سیکھ رہا ہے، غیبت کو سیکھ رہا ہے تو ماں سے سیکھ رہا ہے۔ باپ باہر نکل کے اندر نشہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یا تو کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یا جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے، اور جھوٹ بول کر مال بیچ کر رقم کما کر گھر میں لا رہا ہے، اور وہی بچے سے وہی رقم سے بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو بچہ بگڑے گا، بچہ بنے گا یا بگڑے گا، بچہ بگڑنے والا ہے، کامیاب ہونے والا نہیں۔ اگر بچوں کو کامیاب بنانا ہے، گھر کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ حضرت والا کا ایک واقعہ، یہ بات نکلی تو میں بتلاتا چلوں۔ کچھ کے سفر کے موقع پر جب زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے موقع پر حضرت والا کہتے ہیں کہ راشن تقسیم کرنے کے لیے میں نکلا، ہماری ٹیم ساتھ تھی، تو جیسے ہی ایک علاقے کے اندر ہم مڑنے والے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی اور آئی، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ دوسرے علاقے کی طرف چلے جائیں، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ وہ RSS کے کچھ لوگ تھے کہ جو اس طرف جانا چاہ رہے تھے۔ حضرت والا نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، ہم دوسری طرف تقسیم کر لیں گے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد خیال دل میں آیا، حضرت نے کہا کہ ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ گاڑی گھما دی گئی، ان کے پیچھے چلے گئے کہ دیکھیں کرتے کیا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ گئے، اسٹیج لگایا، اور اسٹیج لگانے کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک کو بلاتے تھے اور اس کو کچھ ٹائم میں کہتے تھے، وہ شخص کچھ کہتا اور ان کو راشن دیتے تھے، کھانا دیتے تھے، پانی پیا کرتے تھے اور وہ چلا جایا کرتا تھا۔
حضرت کہتے ہیں کہ اچانک کے کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹا بچہ اسٹیج پر چڑھا. جیسے ہی اسٹیج پر چڑھا انہوں نے کچھ کہا، بس وہ ان کا کہنا تھا کہ بچے نے ایک چیخ لگائی اور چیخ لگا کر اسٹیج سے دوڑ پڑا. حضرت کہتے ہیں کہ بات کیا ہوئی کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ اسٹیج پر سے بچہ اس طرح تیزی کے ساتھ کیوں دوڑ پڑا، ذرا جا کر دیکھے تو صحیح. تو کہا کہ حضرت والا نے کہا کہ اس بچے کو پکڑے. وہ جنگل کی طرف دوڑا، بچے کو پکڑا گیا اور بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹے دیکھو ہم تمہارے ہیں، اور ان کو پانی پلایا اور کہا کہ بیٹے بات کیا ہے کہ کیوں تم اسٹیج سے دوڑ پڑے. تو اس بچے نے عجیب بات کہی، میری مائیں جتنی یہاں بیٹھی ہے بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماں ہوتی ہے تو کیسی ماں ہوا کرتی ہے، اور جتنے حضرات مرد حضرات بیٹھے ہیں بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ دل ہو تو کیسا دل ہونا چاہیے، کہ اپنے آپ کو کیسے بنانا چاہیے کہ بچے پھر بعد میں اس طرح کامیاب ہوا کرتے ہیں. حضرت کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ان سے پوچھا اس بچے سے کہ بیٹے بتلاؤ کیوں دوڑ پڑے اسٹیج کے اوپر سے، تو بچہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب بات یہ تھی کہ جیسے ہی زلزلہ آیا تھا تو اس زلزلے کے اندر میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں بھی دبی ہوئی ہے، میرا باپ بھی دبا ہوا ہے، اس ملبے کے اندر میں بھی دبا ہوا تھا. لیکن میرے ماں نے اور باپ نے ایک تعلیم دی تھی کہ بیٹا لینا ہو تو اللہ سے لینا، کسی اور کے لیے نہ لینا، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا، تیری توجہ ہو تو اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو. بس یہ بات میرے دل و دماغ میں میری ماں کثرت سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا مر جانا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لینا، بیٹا کھپ جانا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لینا. کہتے ہیں وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے میری ماں کو روح نکلتا دیکھا، میں چھوٹا ہوں میں مانگتا ہوں، باپ کو روح نکلتا دیکھا، وہ ماں روح نکلتے ہوئے بھی یہ کہہ کر گئی کہ بیٹا کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اپنی جان کو کھپا دینا، اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرنا. بس یہ معاملہ تھا. مجھے ملبے سے نکالا گیا اور میں کئی دن سے بھوکا ہوں، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا. آج جب اسٹیج لگا میں خوش ہوا کہ آج مجھے کھانا ملے گا، میرے پیٹ میں کھانا جائے گا. جیسے ہی میں اسٹیج پر چڑھا انہوں نے مجھے کہا، ان کا مخصوص جو نوٹ تھا کہ سلوگن اس پر انہوں نے کہا کہ آپ جے شری رام کہیے ابھی تم کو کھانا دیں گے. جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے کہا کہ میری ماں مرتے مرتے یہ کہہ کر چلی گئی کہ ہر کچھ کر لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ لینا. اس لیے میں مانتا ہوں کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پیٹ میں پانی نہیں گیا ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے رب کے علاوہ اگر کسی کا نام لے کر مجھے کھانا دیا جائے میں اس کھانے کو بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میری ماں اور بہنوں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے پیار سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو کامیاب دیکھنا ہے، بلند دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ بات سنتے ہیں کہ دیندار گھر سے بھی یا ایسے کہ جو مسلمان ہیں ان کے گھر سے ان کی بچیاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور غیروں کے ہاتھ میں جا کر بیت گئی. بچے ہاتھ سے نکل گئے، شراب کے اڈے سجا رہے ہیں، نشے کے اڈے سجا رہے ہیں. یہ نشے کے جو اڈے سجایا جا رہا ہے اور یہ جو چیز ہو رہی ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ کے سامنے ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسی بنا پر ہو رہے ہیں کہ گھر کا جیسے ماحول بنانا چاہیے، گھر کے اندر جیسی فکریں کرنی چاہیے، گھر کا جیسے منظر نامہ بدلنا چاہیے، گھر کا منظر نامہ بدل نہیں رہا. اس بات کی نیت کریں کہ اگر ہم اپنے اولاد کو کچھ بننا دیکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا انشاءاللہ یہی ہماری اولاد قوم کا لیڈر بن کر نکلیں گے. انشاءاللہ یہی ہماری اولاد قوم کے لیے کامیاب ہیرو بن کر نکلیں گے اور قوم کی صحیح معنی میں قیادت کریں گے. لیکن قیادت کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنے آپ کی قربانی دینا لازمی ہے. اگر کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا، اگر نہیں کھویا تو قربانی نہیں دی تو کامیابی نہیں ملا کرتی. کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان کو بہت کچھ کھونا پڑے گا.
रात दिन एक करना पड़ेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बच्चों को लेकर बैठना पड़ेगा, औलादों को नसीहत करनी पड़ेगी, औलादों के लिए अपने आप की जिंदगी के अंदर बहुत सी बीमारियां, उस बीमारियों को छोड़ना पड़ेगा, इस बिना पर छोड़ना पड़ेगा कि औलाद को मुझे कामयाब करना है। इसलिए जितनी माएं और बहनें बैठी हैं, आप ये समझना चाहती हो, नीयत ये करना चाहती हो कि हमें कुछ मुआशरे को देना है, तो आइए आज से अपने आप को बदलने की नीयत करें और इस बात की नीयत करें कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बदलूंगी, अपने आप को ऐसा बनाऊंगी कि हमारे ही घर से इंशाअल्लाह पैदा होंगे तो खुद मददगार पैदा होंगे इंशाअल्लाह। और कोई मुश्किल नहीं है, इंसान नियत करता है। आपने सुना होगा ख्वाजा वाली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम तक पहुंचे, माँ ही की तो बरकत है कि माँ के पास आकर कहा कि बंगाल के सफर में निकला, हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और लाखों लोग मेरे हाथ पर तौबा किया। माँ ने कहा बेटा कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरा है। तो कहा अम्मी कैसे कमाल तेरा है? तो कहा कि बेटा आजा मसल्ले पर बैठ जा। मसल्ले पर बैठा कर कहा कि बेटे बतलाऊं, रात के वक्त में ठंडी का मौका हुआ करता था, मौसम हुआ करता था, उस ठंडी के मौसम में मुझे ठंडी लगती थी, लेकिन जैसे ही तू दूध की ख्वाहिश रखता था, उस दूध की ख्वाहिश पर मैं उठती थी। मुझे मालूम कि मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से मैं वजू किया करती थी और वजू करके तुझे दूध इसलिए पिलाया करती थी कि मेरे बच्चे को दूध वजू पिलाकर करूंगी तो इंशाअल्लाह मेरा बेटा कामयाब होगा। उस वक्त हज़रत वाला ने कहा था कि अब मैं मानता हूं कि कामयाबी मेरी वजह से नहीं, कामयाबी है आपकी वजह से। अगर कामयाब बनना देखना चाहते हो, अपने आप को कामयाब और अपने घर को कामयाब देखना चाहते हो, तो बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। हमारी वालिदा से बचपन के अंदर छोटे थे हम लोग, तो अम्मी से कहा करते थे कि आप इतनी रकमें, कोई फकीर आया उठा कर दे दिया, जो भी मांगने आया उठा कर दे दिया। ये फकीरों को क्यों दिया करते हैं? क्या जरूरत है कि फकीरों को दिया करते हो? इनको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, इसलिए कि हम लोगों से यही बातें सुनते हैं। इन्हें बहुत कुछ दिया, उनके पास घर है, इनके पास मकानात है, उनके पास गाड़ियां हैं, और इनको क्या देना चाहिए? ये तो मांगते मांगते बहुत कुछ उन्हें मिल जाता है। वालिदा ने एक अजीब ताज्जुब खेज बात बताई, कहा कि बेटे देखो एक बात याद रखो, हमारा हाथ नीचे नहीं, हमारा हाथ अल्लाह ने ऊपर रखा है। अगर अल्लाह ने हाथ ऊपर रखा है तो बेटे देते रहा करो, ये न देखा करो कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। हमारा हाथ ऊपर है, बस यही अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये छोटे बच्चे को ये जो तालीम मिलती है, इस तालीम के बिना पर अल्लाह ताला बाद में औलाद को इस मकाम तक पहुंचाता है। इसलिए मेरी माया और बहनें बैठे और जितने मर्द हज़रात बैठे, बड़े के साथ कहता हूं, नियत इस बात की करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इंशाअल्लाह अपने औलाद के लिए अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। अपनी बहुत से हमारे दोस्त और अहबाब और औरतें हैं तो सहेलियों को छोड़ना पड़ेगा और ये सोचे कि हमारी सहेलियां उनके साथ बैठना लाजमी है और गीबत और चुगलियां करना लाजमी है। पहले के माँ बाप को हुआ करते थे कि बच्चों के सामने कुरान लेकर बैठते थे तो बच्चे भी कुरान लेकर कहते थे। नन्हे मुन्ने बच्चे कहा करते थे कि अम्मी अब्बू मुझे भी कुरान दो, जुबान से पढ़ते नहीं आता, करके कुरान पढ़ता, लेकिन बच्चा कहता कि कुरान मुझे दे दो। आज के माँ बाप घर में हाथ में मोबाइल लेकर गेम खेलना, चीजों में लगना और अय्याशियों में लगना बच्चे माँ बाप को देखकर नहीं सीख रहे हैं और बड़े होने के बाद जब बिगड़ते हैं और यही माँ बाप आकर कहते हैं कि हज़रत हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दो। अरे क्या तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करे? बच्चों को तुम ही ने बिगाड़ा, किसी और ने नहीं बिगाड़ा। अगर घर बनाने के अंदर पहले ईंट अगर गलत लगी तो ऊपर तक के ईंटें गलत लग जाया करती है और दीवार सही खड़ी नहीं होती है। अगर बच्चे औलाद की पहले से तरबियत सही नहीं होती तो ऊपर तक वही इसी तरह बिगड़ता चला जाता है, फिर कामयाबी बहुत मुश्किल हुआ करती है। इसलिए मैं इन चंद बातों के ऊपर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बस मैं अपनी माएं और बहनों से बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूं कि इस बात की आज नियत इस बात की कर लें कि ये प्रोग्राम दारुल नौमा की
کے اندر ہم پہنچے ہیں، آپ کے سامنے بچیوں نے بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا ہوگا، ایک سے ایک باتیں آئی ہوگی۔ اس بات کی نیت کریں کہ صرف یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرم فرمائی، کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب فرزندگی، اسماعیل کو آداب فرزندگی کس نے سکھائی تھی؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ننھے منھے بچے، لیکن باپ نے جب یہ پوچھا، کیا پوچھا تھا؟ باپ نے یہ پوچھا تھا کہ بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بچے نے کہا تھا ابو میں نے بھی تمہیں قربان ہوتے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے کیسی قربانیاں دی ہے، امی کو دیکھا ہے کہ امی کو جنت میں چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تھا نا تو یہی تو کہا تھا کہ اللہ کے لیے چھوڑ کر، اس وقت ماں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے لیے ہے تو میں ہر چیز قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بچے نے کہا تھا کہ اسی گھر سے میں نے یہ سیکھا ہے، تو ابو امی ابو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے کر گزریے، اس لیے کر گزریے کہ اللہ کا حکم سمجھنی انشاءاللہ میرا صابر، مجھے تم صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جبکہ معلوم ہونا چاہیے، بچے کو معلوم تھا کہ اس کے بعد چھری رکھی جائے گی، خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود بچہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑے کوئی حرج نہیں ہے، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اگر بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، اسماعیل کی طرح بننا کہ اس کی ذہنیت اللہ کے لیے ہر چیز کے لیے قربانی، اور قوم کا لیڈر بن کر قوموں کے یاد رکھنا حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والا لیڈر دیکھنا چاہتے ہو تو قربانیاں دینی پڑے گی۔ میری مائیں بہنیں آپ کو بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، نیت کرو کہ ہم قربانی دیں گے۔ مرد حضرات جتنے بیٹھے ہیں نیت کرے کہ ہمیں کچھ پانا ہے تو بہت کچھ کھونا پڑے گا، اس کے بعد بہت کچھ ملا کرے گا، اس طرح نہیں ملا کرتا ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اور ہمیں جذبہ عطا فرما، صحیح تربیت کا ذوق عطا فرما، اور بہت کچھ ہمیں کھانا پینا اور ہمیں کھانے پینے میں احتیاط اور چیزوں میں احتیاط کے ساتھ اس طرح آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ قربانی دیں گی تو ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، اگر قربانی نہیں دیں گے تو بچے آگے نہیں بڑھا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی اللہ سب کو تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائے، سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم نعمانی کے ثابت ایک پروگرام رکھا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو محنت کی کوشش کی ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے جو معلومات ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں اس ادارے کے اندر، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے۔ اور یہ ہمارے ارسلان صاحب جو بیچارے بھاگتے دوڑتے بچے اولاد کو جو بیمار ہے اس کے باوجود اس ادارے کے لیے دوڑ لگا رہے کہ بچیوں کے پروگرام عافیت کے ساتھ اور بچیوں میں ایک اعتبار سے ایک جوش آ جائے، اور ان کی ماں اور بہنوں کے اندر، ان کی ماں کے اندر اور ان کی بہنوں کے اندر، اسی طرح جو معلمات ہیں ان کے اندر بھی جوش آئے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان سب اللہ انہیں قبول فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرت مولانا نے بہت اہم قیمتی باتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر تقسیم انعامات کا یہ مرحلہ ہے۔ میں شعبہ حفظ کی تمام معلومات سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائے، انہیں کے ہم کو انعامات دیے جائیں گے۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پیارے اللہ ہم بڑی گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہر وقت گناہ ہی گناہ کرتے رہے مولا۔ اللہ جی آپ تو بہت رحیم ہیں نا، اللہ جی آپ تو بہت کریم ہیں نا، رب کریم او پیارے پیارے اللہ اور سنہرے رب، اللہ جی آپ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں نا۔ بچہ ماں کو ستائے، بچہ ماں سے معافی مانگے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے کہ بچہ کتنا بھی ستا لے ماں معاف ہوا کرتی ہے۔ ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ دیتی ہے وہ میرا دل کا ٹکڑا،
اور میرا جگر پارا آجا میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ او پیارے رب آپ نے تو فرمایا کہ میں تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ماں کا جب یہ حال ہے تو پیارے رب آپ کا کیا حال ہوگا مولا؟ ماں جب ہاتھ پھیلا کر اپنے لگتے جگر دل کے ٹکڑے جگر پارے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے تو آپ تو بہت پیارے ہیں مولا۔ آپ تو کہتے ہوں گے بندہ تیرے مانگنے میں دیری ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ آج بھی تو کل تو میرے پاس ضرور آئے گا۔ لاج آ گئے مولا، میری مائیں بہنیں یہ سب ایک ساتھ آئی ہے مولا، بچیاں آئی ہیں مولا، یہاں مرد حضرات مولا یہ بھی آئے ہوئے ہیں مولا، سب ایک ساتھ مولا یہ آپ کے بندے اور بندیاں بیٹھی ہے مولا۔ آ جائیے مولا، معاف کر دیجئے مولا، اللہ جی ایک نظر ڈال دیجئے مولا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مولا، اللہ جی ایک نظر ڈال دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے، نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کا عاشق و دیوانہ مستانہ بنا دے، قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کا پیار ہماری زندگی میں اتار دیجئے، صحیح انداز میں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور رب کریم نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ کرتے کرتے ہم کل قیامت کے دن آپ کے پاس آ گئے، آپ نے کئی فرشتوں کو یہ حکم نہ دے دے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو زنجیروں میں جکڑو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ او پیارے اللہ اگر ہمارے محبوب جناب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہنم میں جھانک کر دیکھ لے اور ہمیں جلتا دیکھے تو محبوب تڑپ جائے گا مولا، محبوب کہیں گے اور امتی تیرے لیے تو میں رات رویا کرتا تھا، کوئی رات سوتا نہیں تھا، میں امتی کرتا آ گیا، او امتی تجھے کیا ہو گیا، تو ایسا کیا کر کے آیا؟ اور رب کریم وہاں کافر بھی تو ہوں گے مولا، جہنم میں کافر بھی تو گرے ہوں گے مولا، مشرک بھی تو گرے ہوں گے مولا، وہ مشرک کہیں آگے بڑھ کر یہ نہ کہے کہ ہم تو شرک کرتے تھے اس لیے جہنم میں ڈالا گیا، تم تو نبی کے نام لیوا تھے اور تمہیں بھی جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ یہ تو بڑی شرمندگی ہوگی مولا، اور پیارے اللہ آج سچے پکے دل سے معافی مانگتے مولا، اللہ ہمیں وہاں شرمندہ نہ کرنا مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو آج معاف کر دیجیے مولا، ہم زندگی بدلنا چاہتے ہیں مولا، ہم اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں مولا۔ الگ بات ہے کہ شیطان ہم سے کھیل لیتا ہے مولا، ہمیں دھکے مار دیتا ہے مولا، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے۔ اللہ جی آج پیارے رب ایک ساتھ آ گئے ہیں، آپ سے سچے پکے دل سے معافی مانگتے ہیں، آج سے ہم گناہ چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، اور بچنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کو پیاری زندگی بنا دیجئے مولا، نیک بنا دیجئے مولا، متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، جتنی عورتیں بیٹھی سب کو تقیہ نقیہ پرہیزگار سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ان کو ایسا بنا دیجئے مولا کہ بچے بھی اتنے دیندار بن جائے مولا، کہ بچے بھی ماں سے کہے آج میں نے یہ سنتیں زندہ کی ہے، امی میں اسکول میں گیا تھا ایک نماز میری چھٹی نہیں ہے، وہ بچہ امی سے آ کر کہے کہ رات سویا تھا امی ابو میں تمہیں ایک بات بتلاؤں، آپ نے مجھے بتلایا تھا میں رات روتے روتے سویا، رات کو میں نے نبی کی زیارت کر لی ہے، میں نے محمد کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری وجہ سے ہمارے اولاد بھی کامیاب ہو جائے مولا، اے رب کریم ہمیں قبول فرما لیجیے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے مولا، خوش ہو جائیے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، جو قرض مبتلا قضائے غیر سے قرض پورا فرما دیجیے، جو جیل میں قید بند رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما، حضرت مولانا کریم صدیقی اور یا اللہ اور بھی بہت سے لوگ یا اللہ جن کو جیل میں ڈال دیا گیا مولا، اللہ مولانا کریم صدیقی گھر میں مولا ان کی اہلیہ بھی تو رو رہی ہوگی مولا،
ان کے بچے بھی تو رو رہے ہوں گے مولا. اللہ اللہ حضرت کو یا اللہ جیل سے رہائی کے آسان شکل پیدا کر دیجیے مولا. جو لوگ یا اللہ جیل میں غلط معاملے میں پھنس دیا گیا مولا, اللہ سب کو جیل سے رہائی کے آسان شکل پیدا کر دیجیے مولا. فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما مولا, فلسطین کے مظلوم کی مدد فرما مولا. یا اللہ 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 جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. نبی علیہ السلام نے جن کے لیے خیر کے لائے سے دعا مانگے ہم بھی مانگتے ہیں. شروع سے نجات مانگے, نجات مانگتے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین.